ہم اب نئی آیت آج نہیں ہے، وہی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی ارشاد باری تعالی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور یہ تیسری چیز ہے حرام کردہ چیزوں میں۔ تیسری چیز، پہلی دو چیزیں پچھلی کلاس میں، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں، اور تیسری چیز وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تیسری حرام کردہ چیز کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ بچوں کو کون قتل کرتا ہے؟ اللہ اکبر! بچے تو ہمارے دل کے قریب، ہماری جان سے زیادہ قریب۔ بچوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوتے ہیں تو والدین بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو کون قتل کرتا ہے؟ بچوں کو قتل کرنے کا رواج قریش مکہ میں، مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں نبی بن کے آنے سے پہلے کے بڑے معاملات تھے۔ چنانچہ وہاں پہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو بیٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بری علامت سمجھی جاتی تھی، اور لوگ اس چیز کو بڑی غیرت کا معاملہ سمجھتے تھے کہ ہم داماد والے کیسے بن سکتے ہیں۔ تو وہ کئی مرتبہ بیٹی جو پیدا ہوتی اتنی سنگ دلی تھی، اللہ اکبر، کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے، اور بالکل مکہ مکرمہ میں جو اس وقت حرم شریف ہے اس کے بالکل یہ قریب تھوڑی سی واکنگ ڈسٹنس پہ وہ قبرستان بھی بنایا ہوا ہے جہاں چھوٹی بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ تو ایک یہ بھی عجیب و غریب رسم تھی اس زمانے کی، سنگ دلی والی رسم۔ اور ایک اور سنگ دل رسم یہ بھی تھی کہ کئی مرتبہ والدین ان کو یہ ڈر لگتا کہ جی اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح یا اپنے بچوں کو دفنا دیا کرتے تھے۔ رزق کا ڈر ہوتا تھا۔ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ذہنی مرض کو دور کیا کہ تم بچوں کو قتل کرتے ہو غربت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رزق جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہی رزق دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو مل رہا ہے مگر ان کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ ان بچوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ والدین کو رزق دیتے ہیں، بیوی کی برکت سے شوہر کو رزق دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کمزور جو ہوتے ہیں کئی مرتبہ ان کی وجہ سے خاندان کے جو اسٹرانگ جو طاقتور ہوتے ہیں ان کو رزق ملتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ بچہ آئے گا تو رزق بہت بڑھ جائے گا، اور یہ جو رزق ہمیں دیا جا رہا ہے وہ انہی بچوں کی وجہ سے اور بیوی کی وجہ سے اور خاندان کے جو کمزور لوگ جن کی ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آگے کہا، اللہ کے نبی ہم دو بھائی ہیں اور میں سارا وقت کام کرتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، یہ آ کے آپ کے پاس بس کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو کہیں اس کو بھی کام، یہ بھی کام کرے، یہ کیا بات ہوئی؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ کئی مرتبہ کمزوروں کی وجہ سے خاندان کے طاقتوروں کو بھی رزق ملتا ہے۔ قرآن پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رزق کی کمی کی وجہ سے جو ڈر لگتا ہے نا انسان کو، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، نہیں ہے اس زمین میں کوئی ایسی چلنے پھرنے والی چیز جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، اور ایک کو اللہ نے ہی رزق دینا۔ تو کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے میرے پاس بہت رزق ہے، اللہ تعالیٰ فوراً رزق لے لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ جو صبح صبح جانور سارے ہیں، ان کے پاس کہاں رزق ہوتا ہے؟ کون سی فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہیں، اور انسانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں۔ مچھلیاں بھی ہم سے زیادہ تعداد میں، جانور بھی ہم سے زیادہ تعداد میں، پرندے بھی ہم سے زیادہ۔ کسی کی کوئی رزق کا سبب ایسا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ رزق دے رہے ہیں۔ تو رزق کے معاملے میں ایسا پریشان اور مایوس ہو جانا، اور اس حد تک مایوس ہو جانا کہ بچوں کو قتل کر دینا، اور آج کے زمانے میں رزق کے معاملے میں بچوں کو قتل کر دینا پرانے زمانے کی طرح نہیں۔ آج نعوذ باللہ ہم یہ نہیں سنتے کہ جی کسی نے بچوں کو زندہ دفنا دیا، مگر آج یہ ہوتا ہے کہ جی بچہ پیدا ہو رہا ہے، پریگنینسی ہو گئی ہے، اب اس ڈر سے کہ جی اب اس بچے کو کیسے کھلائیں گے پلائیں گے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ایبورشن کروا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام ہے، یہ بچے کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو دین اسلام نے پسند کیا کہ بچہ جو ہے وہ آتا ہے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ رزق کی جو کمی ہے اس سے پریشان ہم ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ رزق کے لیے دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے، مگر ہر بندے کی دعا مانی نہیں جاتی۔ کئی مرتبہ دعا جتنا کر رہا ہے رزق کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا بڑھ جانا ہی اچھا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ رزق ہمارے پاس بڑھ جائے تو ہماری اس زندگی کے لیے وہ اچھا ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ رزق بڑھ جانے سے ہماری آخرت بہتر ہو جاتی ہو۔ کئی مرتبہ رزق بڑھتا ہے، زندگی اور خراب ہو جاتی ہے۔ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جاتے ہیں، لڑائیاں اور بڑھ جاتی، کئی مرتبہ زیادہ آ گئی، انسان متکبر بن جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تو بہت ہی کوئی بڑی چیز ہوں، اور یہ سمجھنا انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا عجیب و غریب گناہ ہے تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں اتنا تھوڑا سا رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، جنت آنے کے بعد تکبر کیا، رشتہ داروں میں شو آف کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے اس میں پریشانی لو مول لے لی۔ تو کئی مرتبہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ رزق کا بڑھ جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان، ایسا نقصان ہے اس دعا کے جواب میں ہی اللہ ہمیں رزق تھوڑا دیتے ہیں۔ اس کے پاس رزق تھوڑا ہوگا تو یہ دب کے رہے گا، یہ عاجزی کے ساتھ رہے گا، یہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اور رزق زیادہ آ جائے گا تو فرعون بنتا پھرے گا۔ ہمارے قریبی جاننے والے اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، کہتے ہیں رزق کی پریشانی کی وجہ سے اتنا پریشان کہ ایک دن نیک آدمی تھے، کہتے ہیں ایک دن رات کو میں نے 1 گھنٹہ دعا کی صرف اس معاملے میں کہ یا اللہ بڑا پریشان ہوتا ہوں، ہر مہینے میں گزرتے ہیں، کبھی ادھار لے رہا ہوں، کبھی کسی کو پیسے دینے تو پیسے نہیں دے رہا ہوں،
ہر مہینے یہ تکلیف آتی تو دعا کرتا یا اللہ میں بہت بڑا بڑا رزق نہیں مانگ رہا تیرے سے، صرف اتنا دے دے کہ ہر مہینے کی یہ پریشانی دور ہو جائے. کہنے لگے اتنی دیر اللہ سے مانگی یہ دعا، اور صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا معمول. تو جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو پہلی آیت جو سامنے آئی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم اپنے بندوں کا رزق جو ہے وہ کھول دیں تو وہ زمین میں بغاوتیں کرنے لگ جائیں. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ رزق اس لیے نہیں بڑھاتے کہ نہ بڑھانا ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ جانتے ہیں کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ تو سارا وقت یہی اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے آئس کریم لے دو، آئس کریم لے دو، آئس کریم لے دو. والدین کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو آئس کریم لے کے دینی ہے یا نہیں لے کے دینی ہے، تو بیمار ہو جائے گا. بچہ تو مانگتا ہی رہے گا. تو یہی حال اس دعا کرنے والے کا جو کبھی کبھی رزق کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. رزق میں برکت کی دعا کریں کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس میں برکت ہو جائے. اور رزق بڑھانے کی ایک سیکرٹ فارمولا بھی بتاتا ہوں. یہ اوپن سیکرٹ ہے اور اس پر عمل کرنا یہ تھوڑے لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، مگر یہ بہت ہی مجرب طریقہ، قرآنی طریقہ. اور وہ یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس پہ خوب اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتے ہیں. قرآنی وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نعمت بڑھا دیں. اب کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں میں شکر کیسے ادا کروں، میں تو سارا وقت یہ کہہ رہا ہوں میرا گھر بہت چھوٹا ہے، سارا وقت تو یہی رونا رو رہی ہوں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اب میں اللہ کو یہ کہوں اور سب اپنے دل میں یہ سمجھوں کہ نہیں یہ بہت ہی میرا یہ جو گھر ہے جو کہ میرا اپنا بھی نہیں ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. تو کئی مرتبہ انسان کا ذہن جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے، میں تو سارا وقت کمپلین کر رہی ہوں کہ جی یہ ساری چیزیں بڑی خراب ہے، میرے رشتہ دار بڑے خراب ہیں، میں کیسے کہوں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے یہ بڑے اچھے ہیں. تو دل مانتا ہی نہیں کہ میں کیسے اللہ کو کہوں جب میں اپنے پوری زندگی یہ کہہ رہی ہوں یہ سب کچھ بڑا خراب ہے، میں کیسے کہوں. تو اس لیے کئی مرتبہ ہم شکر کی طرف ذہن ہی بنا نہیں ہوتا ہے کہ جی شکر کرنا ہے، بس لفظی کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہمارا شکر بس اس طرف اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، بس کھانا کھا لیا تو شاید کبھی الحمدللہ کہہ دیا، مگر جو کچھ دیا ہے اس پہ ہم راضی نہیں ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ بھی لے لے وہ مالک، تو وہ تو مالک ہے. چھوٹا گھر دیا ہے وہ چھوٹا بھی نہ دے، اتنوں ساروں کو روڈ پہ پڑا ہوا نہیں دیکھتے. مگر کیا کریں، ہم دنیا میں اپنے سے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت، تو بس اپنی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے اور زندگی بھر یہی کہتے آ رہے ہوتے ہیں یہ اچھی نہیں اچھی نہیں اچھی. اب اللہ کو کیسے کہیں نہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے. وہ ایک نوجوان تھا، تبلیغی جماعت میں چلے گیا ایک دن. اب پورا گھر میں دنیا داری کا ماحول تھا، ایک بچہ تھا مسجد گیا ایک دن تو تبلیغی جماعت والوں نے کہا جو سحر روزہ لگا، 3 دن کا سحر روزہ لگتا ہے تبلیغی جماعت میں. اب 3 دن نیکوں کے ساتھ وقت گزار کے آیا تو اس کو خوب سکھایا گیا کہ جی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز پڑھنی سکھائی، نیکی کی باتیں سکھائی. اور بار بار اس جو جماعت میں ان کے ساتھ تھے بزرگ، انہوں نے سکھایا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اب جو 3 دن جماعت میں لگا کے گھر آیا تو اس دن گھر میں تھوڑا سا پیسوں کا مسئلہ تھا، اس دن اچھا کھانا نہیں بنا، بس دال بنی. اب دال جو بنی تو سارے بڑا ہی افسوس کے ساتھ اور پریشانی کے ساتھ، ایک دال ہی بنی ہے، دال مل کے سب نے کھائی، پوری فیملی نے. اب یہ جو تبلیغ سے 3 دن لگا کے آیا ہوا ہے اس نے بھی کھائی دال،
اور دال کھانے کے بعد جو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے یہ دال عطا فرمائی، تیری کتنی مہربانی ہے، تو نے یہ دال دی اور میرا پیٹ بھر گیا اور دال کے ساتھ روٹی بھی مل گئی۔ اور جو اس نے اللہ کی تعریفیں کی اور جو اللہ کی شکر ادا کیا، آخر کو گھر کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا اب بس کر دے، یہ دال بھی کہیں نہ چلے جائے یہاں سے۔ تو کئی مرتبہ انسان مینٹلی تیار ہی نہیں ہوتا اللہ کا شکر ادا کرنے میں، مگر یہ راستہ ہے اس رزق کو بڑھانے کا، کہ جو رزق اللہ نے ابھی جو دیا ہوا ہے اس کو تو ریکگنائز کریں کہ بھائی میں یہ جو دیا ہوا ہے میں اس کا مستحق اس کا بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے اگر چاہے اللہ تو یہ بھی لے لے جو ہے ہمارے پاس۔ اور کئی مرتبہ جب نعمتوں کی قدر انسان نہیں کرتا تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اس لیے رزق بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں کہ انسان سارا وقت کمپلین کرے کہ جی ابھی تھوڑا ہے، ابھی تھوڑا ہے، ابھی تھوڑا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ کہ یا اللہ بہت زیادہ ہے، تیری بڑی رحمت ہے، میری اوقات سے بڑھ کے تو نے دیا ہے، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ دیا ہے۔ تو جب انسان ذہن کو اس طرف چلائے گا پھر رزق کی فراوانی خوب، یہ قرآنی وعدہ ہے۔ تو رزق بڑھانے کا طریقہ اوپن سیکرٹ یہ ہے کہ واقعتاً انسان جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کرے۔ تو بہرحال رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا بڑے حرام کاموں میں سے ہے، مگر اولاد کو قتل کرنا اس کی ایک تشریح حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی۔ یہ جو معارف القرآن جو ہم پڑھتے ہیں جس میں سے عام طور پہ یہ لیکچر یہ آج آپ کو دیتا ہے، اس کے مصنف اس پاکستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو قتل کر دینا ایک تو ظاہری قتل ہے نا کہ اولاد کو آپ نے زندہ دفنا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کو بے دینی پہ چھوڑ دینا، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہ کرنا، یہ بھی قتل اولاد ہی ہے۔ اور اس کو انہوں نے کیوں قتل کیا کہا اولاد کا قتل کرنا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ایک تو ظاہری قتل کرتے ہیں اولاد کا، اس کی زندگی ختم کر دیتے ہیں، مگر یہ جو اولاد کو بے دین بناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتے ہیں، اس کو یا تو تعلیم اس کی تربیت کا فکر ہی نہیں کرتے، یا اس کو ایسی تعلیم دلاتے ہیں جس سے وہ اللہ سے بالکل دور ہو جاتا ہے، تو یہ آپ نے اولاد کی آخرت تباہ کر دی۔ اور یہ آخرت تباہ کرنا یہ دنیا کے قتل سے زیادہ بڑا قتل ہے۔ تو ظاہری قتل سے زیادہ سنگین یہ قتل ہے کہ اس کی آخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو تباہ کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے ہم سب پہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے۔ اولاد کو دین سکھانا یہ ضروری کام ہے۔ اولاد کو دین سکھانے میں کچھ آسانیاں اور کچھ مشکلیں ہیں۔ 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ والدین کے کنٹرول میں اکثر بچے ہوتے ہیں، اسی وقت والدین ان کو نماز بھی پڑھنا سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، خدمت کرنے کا عادی بنائیں۔ 12-13 سال کی عمر زیادہ ہو جائے تو اب والدین اس کو کسی نہ کسی نیک مجلس میں جوڑیں، نیکی کی بات اس کے کان میں ڈلتی رہے۔ تو یہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ آسان نہیں ہے، اس میں والدین کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آج والدین ٹائم نہیں دیتے، بس والد بھی غصے سے کہہ دیتا ہے بھائی نماز پڑھو، غصے سے کہے گا بھائی سچ بولو، نہیں بولتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ وہ 1-2 مرتبہ غصہ کر سکے۔ یہ جو بچوں کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا، ان کو وقت دینا، ان کو گھمانا پھرانا، اور پھر باتوں باتوں میں ان کی تربیت کرنا، مستقل ان کا ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا کہ جی تو نے نماز پڑھنی ہے، تو نے سچ بولنا ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ تو ہم سب اگری تو کرتے ہیں کہ جی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت میں وقت لگتا ہے، تو جو وقت آپ انٹرنیٹ پہ ضائع کرتے ہیں
اس کو اپنے بچوں پہ استعمال کریں. اس کے لیے بچوں کو محبت بھی دینی پڑتی ہے، اپنے دل کو مارنا بھی پڑتا ہے. یہ کیا کہ بس ایک دو تھپڑے لگا دیں کیونکہ بچہ ہے وہ کچھ نہیں کہے گا، یہ تو کوئی تربیت نہ ہوئی. تربیت ایک مستقل کام ہے، پورا فوکس بچے پہ رکھنا ہے، صبح شام سوچنا ہے کہ جی کیسے میں اس کو سچ پہ لے آؤں، نمازوں پہ لے آؤں، خدمت پہ لے آؤں، پڑھائی کی طرف لے آؤں. یہ والدین کا کام ہے. دوسرا، دینی تربیت جب کرتے ہیں تو بچے کو آپ دیندار بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اہم ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں. جب والدین گناہ چھوڑتے ہیں تو بچے گناہ چھوڑتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ والدین تو اپنی مرضی کا ہر گناہ کریں اور بچے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے؟ ایسے ممکن نہیں ہے. آج پہلے خود توبہ کرنی ہوگی، پھر بچہ جو ہے وہ توبہ کرے گا. تو بچوں کی اصلاح کے لیے بچوں کی والدین کو توبہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. وقت دینا ضروری ہے، محبت دینا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے بھی بچوں کو قتل ہی کر دیا. بچہ بے دین بن گیا، اس کو نہ نمازوں کا شوق ہے، نہ سچ بولنے کا شوق ہے، نہ حلال حرام کا پتہ ہے، نہ اللہ والوں سے محبت ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو آپ نے اس کو چاہے اس دنیا میں مال و دولت کیوں نہ دے دی ہو، آپ نے اس کا قتل ہی کیا ہے. اس لیے بچے کی فکر کریں. ایک بات سنا کے آج کی بات مکمل کروں گا. کیسے کیسے والدین بچوں کی فکر کرنے والے. ایک حافظ صاحب تھے، ان کو بڑا شوق تھا میرا بیٹا حافظ قرآن بنے. تو بیٹے کو بڑی محبت بھی دیتے، اب اس کو استاد کے پاس لے گئے، مدرسے میں ڈلوایا کہ تو حفظ سیکھ، قرآن پاک سیکھ. بچہ ہے کہ پڑھ ہی نہیں رہا. اب یہ بڑا پیار بھی دیتے، بڑی محبت دیتے، اس کو بڑا وقت دیتے، خود بھی حافظ، اس کا قرآن سنتے بھی، سارا کچھ کرتے. اور اتنا ٹائم لگانے کے بعد سال پورا گزر گیا اور بچے نے تھوڑا سا بھی قرآن یاد نہیں کیا، بہت تھوڑا قرآن یاد. کسی بزرگ سے ان کا تعلق تھا، ان بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو اپنے دل کی یہ بات حضرت کے سامنے رکھی کہ حضرت بیٹا ہے، اس کو 1 سال سے مدرسے میں ڈلایا ہوا ہے، کافی عرصے سے ڈلوایا ہوا ہے اور بالکل یاد ہی نہیں کرتا. میرا دل چاہتا ہے یہ بھی حافظ قرآن بنے. حضرت نے فرمایا ایک وظیفہ بتاؤں گا، اگر تم کرو گے تو قرآن کا حافظ یہ بچہ بھی بنے گا، تیرے سارے بچے بھی بنیں گے، تیری نسلوں میں قرآن کا فیض جاری ہو جائے. بڑا توجہ ہوئی. جی حضرت بتائیں کیا یہ وظیفہ. حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو 2 سال تک ہر روز تم خود پورا قرآن تلاوت کرو، ہر روز ایک قرآن مکمل کرو 2 سال تک. اب یہ کوئی آسان کام ہے؟ چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ایک دن میں پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گھنٹے چاہیے. دن کا سارا وقت تو قرآن پڑھتے ہوئے نکل جائے گا اگر پورا قرآن ایک دن میں پڑھنا ہے. اور عام بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا ایک دن میں پورا قرآن پڑھنا، اور جائے کہ 2 سال تک ہر روز قرآن پڑھنا. تو یہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے کر سکوں گا، بڑا مشکل کام. مگر بچے کی تربیت کی فکر اتنی تھی، اس کے حافظ بننے کی فکر اتنی تھی کہ حضرت سے کمٹمنٹ کر لی کہ حضرت بالکل ٹھیک ہے ایسا کروں گا. اور اللہ کی شان، ان بزرگوں نے واقعتاً پورے 2 سال ہر روز پورا قرآن پڑھا. خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا یہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، مگر میں نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ کیا کہ میرے جتنے بیٹے تھے اور جتنی بیٹیاں تھیں سب کے سب حافظ قرآن بن گئے. پھر کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ بھی دیکھا اس قرآن پڑھنے کی برکت سے کہ میرے بیٹوں کے جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں اور میری بیٹیوں کی جتنے بیٹے بیٹیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی حافظ قرآن بنا دیا. تو والدین اولاد کو تربیت کریں تو انہیں وقت دیں. اولاد کی تربیت قربانی مانگتی ہے. اولاد کو وقت دینا ہے، محبت دینا ہے، تدبیریں کرنی ہے کہ بچہ کسی نہ کسی طرح سے
نیکی پہ آ جائے، اگر نیکی پہ لانے کی ہم فکر نہیں کرتے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ یہ بھی قتل اولاد ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، عاجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ قتل کرو اپنے اولاد کا، من املاق، غربت کی وجہ سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ہم ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی ذبح حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی ذبح حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں، سہارا لینے
آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی 2 اناؤنسمنٹ ہیں۔ ایک تو جن طالبات نے اپنی اٹینڈنس نہیں لگائی وہ گروپ پر اٹینڈنس لگا دیں، اور دوسرا اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو طالبات زوم پہ یہ کلاس لے رہی ہیں مگر انہوں نے رجسٹر نہیں کروایا، تو وہ ہماری ہدایہ اکیڈمی والی ویب سائٹ پہ جا کے اور رجسٹر